میرا محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ایک زندگی عطا فرمائی ہے جو بہت قیمتی زندگی ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ مستقل ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے، اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل من علیہا فان، اور دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ، کہ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، چاہے لوگوں کے سامنے کریں، چاہے ہمیں لگتا ہو کہ ہم لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، چاہے ہم رات کی تاریکی میں کر رہے ہیں، دن کے اجالے میں کر رہے ہیں، ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ ہمارے اقوال بھی، ہمارے افعال بھی، ہماری نیتیں بھی، جو نیت ہم کرتے ہیں وہ نیت بھی اللہ کے یہاں پر کون سی نیت سے عمل کیا، یہ چیز سب۔ اور پھر جس دن حساب کا دن ہوگا، اس دن معاملہ وہاں کھلے گا، اس دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، اور جو دین پر زندگی گزارے گا، عملی طور پر اس دین کو اپنی زندگی کے اندر لاوے گا، اللہ اس کی زندگی بناتے چلے جائیں گے۔ جی، اللہ کی رضا تو اس دین میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، نعمتیں سب اسی دین میں چھپی ہیں، دین از خود نعمت ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دین کو اللہ نے آسان بنا دیا، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ جب علماء کرام سے پوچھا جائے تو یہ فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور آسان کر کے بتاتے ہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک جو جو کام ہم کرتے ہیں، اس میں اس بات کا خیال کر لینا کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، یہ دین ہے۔ عام ہماری ضرورت کی چیزیں جو ہم کرتے ہیں، ضرورت کے کام جو ہم کرتے ہیں، نیت کی درستگی سے، جی، اور عمل کی درستگی سے، اس میں اللہ کے حکم، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اہتمام اور آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا دین بن جاتا ہے۔ ہمارے ثواب، جی، اس پر ثواب ملے گا، جی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، وہ عمل پسند آ گیا، ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ عام کام بالکل۔ صبح اٹھتے ہی آدمی واش روم وغیرہ کے لیے جاتا ہے۔ اب بظاہر واش روم جانا تو آدمی کی ایک ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ واش روم جانے میں بھی اگر نیت کر لے کہ بھئی میں اس لیے واش روم جا رہا ہوں کہ میں جا کر اپنی حاجات ضروریات سے فارغ ہو جاؤں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا، جی، تو میرے اندر گندگی ہے، میرے اندر بدبو ہے، اس سے لوگوں کو اذیت ہوگی، میں ایذاء مومن سے بچوں، لوگوں کو تکلیف دینے سے میں بچوں۔ جی،
لوگوں کو تکلیف دے سے بچنا. اب یہ نیت کر لی, یہ تو واجب ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. اور یہ کہ اگر میں اس طہارت سے فارغ نہیں ہوں گا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ میں اس لیے فارغ ہو رہا ہوں کہ مجھے فرض کی ادائیگی میں یہ مدد کرے. قرآن نہیں پڑھ پاؤں گا میں, وضو جب تک میں طہارت سے فراغت نہیں ہوگی, نماز کیسے میں پڑھوں گا جی؟ اور اللہ کے دوسری اور عبادت میں کیسے کروں گا؟ اب تو یہ اس میں معاون ہے یہ. تو اب آدمی واش روم میں جا رہا ہے, اچھا, اور اس میں سنتوں کا اہتمام کر لیا, سر ڈھک لیا جی, چپل پہن لیے, الٹے پیر سے داخل ہوا, حفاظت کی دعا پڑھ لی, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اندر جا کر کے خاموش رہا جی, اور بیت الخلاء کے اندر بھی اپنی گندگی کو سوچتا رہا, نکل کے واپس سیدھے پیر سے نکلا, پھر دعا پڑھی, اب سنتوں کی رعایت کر لی. اتنی ساری سنتوں پر عمل ہو گیا, یا اتنے سارے آداب پر عمل ہو گیا. اب یہ دین ہے, یہ اس کو اللہ سے قریب کرے گا کہ ہر عمل میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. بیت الخلاء جانے سے پہلے اللہ کو یاد کیا, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ سے پناہ چاہیے خبیث جنوں اور جنیوں سے. جب فراغت سے فارغ ہو کر کے نکلا تو اللہ کو یاد کیا, غفرانک, پہلے تو استغفار کیا کہ بیت الخلاء کے دوران میں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل رہا, اور حکم بھی نہیں ہے, کرنا بھی نہیں ہے وہاں. اور یہ کہ اللہ نے میرے اندر سے ایذا دینے والی چیز کو نکال دیا, اب اس کے لیے دعا کر رہا ہے, الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی, اللہ نے مجھے عافیت دی جی. تو دین جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے, اور زندگی کے ہر شعبے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو دینی اعتبار سے کیسے کرنا ہے یہ علماء کرام نہ بتا دیں. موجودہ ماڈرن زمانے کے جو مسائل ہیں ان کو بھی جب علماء کرام سے اور مفتیان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں اسے جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کی محنت عطا فرمائی ہے جی. اس محنت کے ذریعے سے اس بات کی فکر اور کوشش ہوتی ہے کہ کیسے ہم اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائیں, اور جی, اور کیسے سارے عالم میں لوگ اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جائیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ کیسے 100% دین 100% انسانیت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے, تاکہ اس دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حیات طیبہ دیں, پاکیزہ زندگی. اور اصل جو آخرت ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جو ایک بار وہاں گیا پھر لوٹ کر کے نہیں آئے گا, وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مہمان خانے میں رکھیں. جنت جو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے, جو مزہ لوٹنے کی جگہ ہے. وہاں جو انسان تمنا کرے گا, جو مانگے گا, ہر چیز ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل پر اس کا اثر گزرا ہے. آج دنیا کی جن نعمتوں کے پانے کے پیچھے میں ہم اپنی ساری محنت لگا لیتے ہیں, صبح سے شام تک متفکر رہتے ہیں, اور جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں, دنیا کے سفر کرتے ہیں, ساری چیزیں کہ حاصل ہو جائیں,
جی اس سے کہیں بڑھ کر کے اللہ نے وہاں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، کبھی واپس نہیں ہوں گی، اور ان نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اور دین پر زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور یہ مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے دعوت کی یہ عالی مبارک محنت عطا فرمائی ہے۔ اس محنت میں ہر ایک سے یہ مطالبہ اور تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس محنت میں لگ کر، اس میں وقت فارغ کر کر اس بات کی محنت کرے کہ جس کے ذریعے سے یہ دین زندگی میں عملی طور پر آتا چلا جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکال کر کے ایمان کے بنانے کی محنت کی جاتی ہے، کیونکہ ایمان ڈرائیونگ فورس ہے جو اللہ انسان کو اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاتا ہے۔ جیسے ہماری وہیکلز ہوتی ہیں، جتنا اعلیٰ درجے کا پیٹرول یا اندر کا فیول ہوتا ہے اتنی رفتار سے وہ وہیکل چلتی ہے۔ عام آٹو رکشہ میں جو وہیکل جو فیول ہوتا ہے، جی بسز میں جو فیول ہوتا ہے، کارز میں جو فیول ہوتا ہے، بلکہ ایروپلین، جی اسپیس شپس، راکٹس، ان کے اندر جو فیول ہوتا ہے، جی تو وہ فیول کی طاقت ہے جو اس کی رفتار طے کرتی ہے۔ جو تیز رفتار سواریاں ہیں ان کا فیول بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ایمان کی محنت کرتا ہے، جی اس ایمان کو بناتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے یقین کو دل کے اندر راسخ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کیسے میرے دل سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جاوے، اور کیسے میرے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین آ جاوے، اللہ کی عظمت آ جاوے میرے دل میں، اللہ کی بڑائی، اللہ بڑے، اللہ کرتے ہیں، میرے سارے مسئلے اللہ ہی حل کریں گے۔ اللہ نے ساری دنیا اور کائنات کی تخلیق کی، خالق بھی وہی ہیں۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب اور ذریعے کے اللہ نے پیدا کر دیا، بغیر کسی ریسورسز کے پیدا کر دیا۔ آج ایک تھوڑی سی تعمیر ہوتی ہے تو اس سے پہلے کی کتنی چیزیں پلاننگ ہوتی ہے، ڈیزائن ہوتی ہیں، بلو پرنٹس ہوتی ہیں، مٹیریل کون سے لگیں گے، اس کیا اسٹرینتھ ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، پھر لے جا کر کے کچھ عرصے کے اندر جا کر کے وہ چیز بنتی ہے، کہ فنیشنگ ہوتی ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے۔ کوئی چیز کمپیوٹر بنانا، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے جھنجٹ ہیں، جی کارڈز ہیں، اس کے اوپر چپس ہیں، سیمی کنڈکٹر مٹیریل ہے، آئی سیز ہیں، ان کے آپس کے کنیکشنز ہیں، پیریفیرل ڈیوائسز ہیں، تب جا کر کے ایک چیز بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کے سارے نظام کو اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اللہ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے بناتے ہیں۔ آسمان کی تخلیق کر دی بغیر نمونے کے، کوئی آسان نہیں تھا، اللہ نے آسمان پیدا کر دیا۔ زمین کی تخلیق فرما دی بغیر زمین کے۔ اب زمین میں کتنی چیزیں ہیں، انسان غور کرے، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں صحرا ہیں، جی جی اس میں جنگلات ہیں، اس میں سمندر ہیں، سمندر کے اندر ایک دنیا آباد ہے، کتنی مخلوقات پیدا کرتی ہیں اللہ نے۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا، فرما دیتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مولانا علی نے فرمایا تو نے کن سے کون و مکان کیا، تو نے کن سے پیدا جہاں کیا، تو نے کن سے کون و مکان کیا، تو نے کن سے پیدا جہاں کیا، تیرے کن کے کہنے سے کل ہوا، تیری شان جل جلالہ۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علی کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں جی، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو خوش کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ جو دنیا کے اسباب اور چیزیں نظر آتی ہیں یہ اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے بنائی ہیں، ہمیں موقعوں پر انہیں استعمال بھی کرنا ہے۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کو، ریسورسز کو ہمیں استعمال کرنا ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن ہماری نظر اللہ پر ہو۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں لیکن ان میں کامیابی ناکامیابی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ دکان ہم کریں گے، بزنس ہم کریں گے، لیکن یہ بزنس ہمیں روزی نہیں دیتا، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ روزانہ کے مشاہدات ہیں، بہت ساری دکانیں ہیں ایک سی ہیں بازار میں، کسی دکان میں بہت بزنس ہوتا ہے، کوئی دکانیں ایسی ہوتی ہیں، ایک سی دکانیں ہیں بالکل، لگ بھگ سامان ساری چیزیں بھی صحیح ہیں، تو کون دیتا ہے روزی؟ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ کہاں سے آتی ہے روزی؟ اللہ کے عرش سے لگ کر روزی کا دروازہ ہے اللہ کا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق اتارتے رہتے ہیں، لوگوں کی نیت کے بقدر، لوگوں کے صدقات کے بقدر، لوگوں کے خرچ کے بقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی اترتی رہتی ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ عزت دنیا کے نیم فیم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، حقیقی عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بلکہ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی محبوبیت بر سے تجاوز ہو کر بحر تک پہنچ جاتی ہے، کہ جس بندے سے جو بندہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، جبرائیل السلام سے فرماتے ہیں فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تو جبرائیل السلام بھی اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اور وہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور مخلوقات تک محبت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے نا۔ بعض لوگوں کے لیے پانی کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جنگل کے درندے دعائیں کرتے ہیں، جانور دعائیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان پر محنت کی تھی، ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح جمتا تھا، پہاڑوں کی طرح سے، آخرت کا یقین، اللہ کی ذات عالی کا یقین۔ کامیابی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جو طریقے ہیں، کتنے ہی سو کالڈ مطلب کلچرڈ یا جو بھی نام دیا جائے، بہت تہذیب یافتہ اور بڑے اعلیٰ اخلاق وغیرہ جو ہوں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے ان کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مشہور واقعہ سنا ہے کسی صحابی کا، غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں، کہ صحابہ کا وفد جب کسریٰ کے دربار میں پہنچا اور کھانا کھایا جا رہا تھا، کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا ایک صحابی سے، تو انہوں نے جو ہے اسے اٹھا کر کے کھا لیا دسترخوان پر سے صاف کر کے۔ تو کسی نے اشارہ کیا کہ یہاں کے لوگ جو اسے معیوب سمجھتے ہیں، اس کو معیوب سمجھتے ہیں یہاں کے لوگ، ان کے یہاں پر یہ ان کے کلچر کے خلاف ہے۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟
کہا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دوں؟ اترک سنت حبیب لی ہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دوں؟ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ صحابت اس درجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرتے تھے، اس درجے عمل کر کے انہوں نے بتا دیا کہ حیرت ہوتی ہے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں سے فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ باہر سڑک پر ایک صاحب ہیں جن کے سر پر کچھ گٹھر ہے، انہوں نے وہیں سے آواز سن لی، وہیں بیٹھ گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ انہیں اس کے انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم پڑی، بیٹھنے کے لیے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ وہ مسجد والوں کے لیے۔ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کسی راستے سے گزر رہے تھے اور ایک جگہ اتر کر کے گویا قضائے حاجت سے فارغ ہو رہے ہوں، اور فارغ بھی نہیں اور واپس تشریف لے آئے، اور ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اسی جگہ پر ضرورت سے فارغ ہوتے ہوئے۔ اس درجے عمل کرتے تھے، ایسی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک سنت، کامیابی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اور اس بات کا یقین کہ اللہ نے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، مرنا ہے، اور مرتے وقت ہی ملک الموت کا سامنا کرنا ہے۔ قبر میں جاتے ہی ہمارے ایمان کے متعلق ہم سے سوال ہوگے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے ایمان پر محنت کی تھی، آخرت کا یقین ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح بستا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہم سنتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم جنت اور جہنم کو دیکھ لیں تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہو، کہ بغیر دیکھے ہوئے بھی جنت کا ویسا ہی یقین ہے کہ اگر دیکھ لیں تو جو یقین ہوگا۔ جہنم کو دیکھ لیں، جنت کو دیکھ لیں تو ہمارے یقین میں، یعنی بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے ہوئے ہمیں جنت اور جہنم کا ویسا ہی یقین ہے۔ جی اللہ کرتے ہیں، جی اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یقین صحابہ کا پہاڑوں کی طرف سے جمع ہوا تھا۔ جنگل میں راستہ بھٹک گئے، ساتھیوں سے دور نکل گئے، شیر نظر آ گیا، جی شیر نظر آ گیا۔ اب ویسے ہمارے دلوں میں جی جیسے اللہ کے جو ڈر تو ہے ہی ہے، شیر درندہ ہے، وہ کہیں پھاڑ نہ کھائے، حملہ نہ کر دے، نقصان نہ پہنچائے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے مخلوق ہے۔ اس کو خطاب کر کے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ اب وہ دم ہلاتے ہوئے رہبری کر رہا ہے اور وہاں جا کر کے اس نے پہنچا دیا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے جی مخلوق بھی اس کو نفع پہنچاتی ہے۔ چنانچہ شیر نے اس کو راستہ بتایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلہ ایران جانا ہے، دریائے دجلہ ہے، اس میں طغیانی آئی ہوئی ہے، دشمنوں نے جو ہے پل کو توڑ دیا، بظاہر کراس کرنے کا کوئی اور سامان نہیں ہے، دریا کے پار کرنے کا۔ مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ جو اللہ تعالیٰ
ہمیں زمین پر چلاتے ہیں، وہ اللہ اس پر قادر ہیں کہ اس پانی کے اوپر چلا دیں ہمیں، اس لیے ہم تو اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھوڑوں کو پانی پر ڈال دیں، اور اسی پر پھر فیصلہ کیا۔ جی ان کے ایمان جو ہیں پہاڑوں کی طرح سے جمتے تھے۔ جی فرمایا کہ پانی کی بوند تمہیں نقصان دے سکتی ہے، اس ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا کو پانی کی بوند فرمایا، یہ تمہیں نقصان دے سکتی ہے پانی کی بوند۔ اور پھر اللہ کا نام لے کر کے جب انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا پر ڈال دیا، پورا لشکر جو ہے کراس ہو گیا۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب وہ ہو گئے، جی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لیا، تو مخلوقات ان کے تابع ہو گئی۔ عقبہ ابن نافع، ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی، غالباً 17 صحابہ تھے۔ افریقہ کے جنگلوں میں سفر ہو رہا تھا، غالباً الجزائر کے قریب کوئی علاقہ ہے قیروان، وہاں پر، اور رات میں پڑاؤ کرنا تھا، اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو ان صحابہ کو کھڑے کر کے جنگلی جانوروں سے خطاب کر کے کہا عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ اے جنگل کے جانوروں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، تم ان کے لیے جو ہے یہ جگہ خالی کر دو۔ تو جنگل کے جو جانور ہیں سب اپنے بچوں کو لے لے کر کے بھاگے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایمان کے بنانے کی محنت کی جاتی ہے، جی کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے کہ ہمارے مسئلے تو اللہ ہی حل کریں گے، اور اس کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا ہے ہمیں۔ جتنا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابی سے نوازتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ نے دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ مخلوقات کو تو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، مگر ہمیں اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اس یقین کو ہمیں اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے اسی بات کی محنت ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی کے بول بولے جائیں، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، جائیں اللہ کے بڑائی کے بول کو سنیں۔ جی اعمال کے کرنے پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ان کے کرنے پر کیا ملتا ہے، اور اعمال چھوڑیں گے یا اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کیا پکڑ ہے۔ جی ان وعدے اور وعیدوں کو سن سن کر کے جو ہے جی ہمارا علم عمل میں تبدیل ہو جائے اور زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ گشتوں میں بھی اللہ کی بڑائی کو بولا جا رہا ہے، بیان میں بھی جو ہے اللہ کی ذات عالی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ آخرت کو بولا جاتا ہے گشتوں میں، بیانوں میں، انفرادی ملاقات میں، اجتماعی ملاقات میں، تاکہ وہ جو ڈرائیونگ فورس جو ہمیں دین کے اوپر چلائے۔ جی ایمان جڑ ہے، درخت کی جڑ جیسے جتنی مضبوط ہوگی وہ درخت اتنا پھلے گا پھولے گا، تنا اتنا مضبوط ہوگا، شاخیں اتنی پھیلیں گی، جی اس میں پتے پھول پھل سب آئیں گے۔ یہ موقوف ہے اس درخت کی جڑ کتنی مضبوط ہے، کتنی گہری ہے، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو ایمان کے بنانے کی محنت، جی اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکال کر کے، مقام پر اعمال کر کے، جی کہ وہاں جا کر اس ماحول میں رہے جس میں اللہ کی بڑائی کے بول بولے جاتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں تو وہاں چیزوں سے ہونے کو کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا، یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری چلتی ہے،
یہ کاز، اس ایفیکٹ کے لیے یہ کاز کرنا پڑے گا، اس کام کے لیے کرنا پڑے گا۔ دنیا میں تو یہی بولا جاتا ہے، ایسا کریں گے تو یہ ہوگا جی۔ ایگریکلچر کوئی پڑھ رہے ہیں جی، تو یہ کھیتی چاہیے، یہ آؤٹ کم چاہیے، تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے جی، بھائی اس ایپلیکیشن کے لیے اس طریقے سے آپ کو جو ہے اس کے لیے اس طرح سے پروگرام آپ کو بنانا پڑے گا۔ میکینیکل میں اس کام کے لیے ایسی مشین ہوگی جی۔ اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا جی۔ اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ یقین بن جائے کہ یہ ساری مٹیریل اور چیزیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ جو پروسیسز ہیں، جو چیزیں اپنا ایفیکٹ دے رہی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے اپنا یہ اثر ظاہر کرتی ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ اثر ظاہر ہوگا جی۔ چاند سورج جو ہے روشنی دیتے ہیں، جب اللہ چاہیں گے بے نور کر دیں گے، بے نور ہو جائیں گے، روشنی نہیں ملے گی۔ اللہ نے نور رکھا ہے، نور دے رہا ہے، روشنی نکال لیں گے بے نور ہو جائے گا، وہ وہی چاند سورج ہے۔ اسی طرح ہر چیز جی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعوت کی سالی مبارک محنت کے ذریعے سے ایمان کے بنانے کی محنت ہوتی ہے، اور اس زندگی میں وہ صفات آ جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ زندگی کو اگر ہمیں صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے۔ نماز جاندار بن جائے گی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے جی، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھیں گے، ہماری ضروریات کا تکفل فرمائیں گے، ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں اپنی نماز کو جاندار بنانے کی محنت کرنی ہوگی کہ وہ نماز ہمیں کلمے والے یقین کے ساتھ پڑھنی ہوگی کہ میں اس ذات عالی کے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے سارے مسائل کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے جی۔ اس کی شان جی، اس کی عظمت کے استحضار کے ساتھ، اس کی خشیت کے ساتھ، اس کے ڈر اور خوف کے ساتھ کہ اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے روز محشر، اور اپنی پوری زندگی کا اسے مجھے جواب دینا ہے۔ روز محشر میں زمین میرے پیروں کو پکڑ لے گی اس وقت تک جب تک کہ میں 5 سوالوں کا تسلی و تشفی بخش جواب نہ دے دوں۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کو کہاں خرچ کیا، جو دین کی باتیں جانتے ہو اس پر کتنا عمل کیا، اس کے سامنے مجھے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اسی اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اس وقت نماز میں، میرے سارے مسئلوں کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ نماز یہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے، اس سے المدد اترتی ہے۔ اس کی فضیلت کو سوچ کر کے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد تو نماز کے ذریعے سے آئے گی۔ صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، خوشی ہو، غم ہو، ضرورت ہو، نماز۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، نماز پڑھ کر کے مانگ رہے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، نماز پڑھ کے مانگ رہے ہیں۔ ہر وقت نماز۔ یہ نماز ہے جو میری زندگی کو بے حیائی اور بری باتوں سے مجھے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں اپنی نماز کو جاندار بنا لوں گا تو انشاءاللہ میرے اندر سے جو ہے غیر ضروری چیزیں، غلط چیزیں میرے اندر سے نکلتی چلی جائیں گی۔ نماز کو بنانے کی محنت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا جی ہمارے سامنے ہی کہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور طبیعت چاہتی ہے نیکی پر چلنے کی، اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں جی، قابو میں نہیں آنے پاتا۔ انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ اپنی نماز پر محنت کرو، اپنی نماز کو بنانے کی محنت کرو، انشاءاللہ یہ بنتی چلی جائے گی تو جو ہے دھیرے دھیرے زندگی سے گناہ نکلتے چلے جائیں گے۔ ہم سنتے ہیں نا کسی شخص کے بارے میں کہا گیا کہ رات بھر نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ کیا جواب ملا؟ ان قریب اس کو اس کی نماز اس
برے فعل سے روک دے گی۔ نماز کو بنانے کی محنت ہو کہ نماز جیسی بن جائے، نماز اس یقین کے ساتھ پڑھی جائے کہ میرے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، نماز اس شوق کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز کے جو فضائل ہم سنتے ہیں اس کا استحضار بھی ہو کہ روزی کی تنگی کو دور کرے گی یہ۔ جی ہمیں بتایا گیا ہے جی کہ خود بھی نماز کی پابندی کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے بارے میں کہیے، اللہ تعالیٰ روزی دیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نماز روزی کو کھینچتی ہے، تو اس نماز سے مجھے روزی ملے گی۔ یہ نماز مجھے پل صراط پر بجلی کی تیزی سے پار کرانے میں مدد دے گی، یہ نماز میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے، جی نماز بن جائے گی تو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ جل شانہ نے تمام چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ تو اگر میری نماز بن گئی اور نماز کے حساب صحیح ہو گیا تو امید ہے باقی کا حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا۔ اتنی اونچی چیز ہے نماز، یہ بنتی چلی، جس کی نماز جتنی جاندار اس کی زندگی اتنی شاندار۔ اب نماز کو بنانے کی محنت، اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کو بنانے کی محنت کی جاتی ہے، بار بار مذاکرہ کیا جاتا ہے ان صفات کا، نماز ہماری کیسے بن جائے۔ جتنا ہم اس نماز کے لوگوں کو دعوت دیں گے ہماری زندگی میں نماز آئے گی۔ کسی کو اگر کوئی بے نمازی نظر آئے تو اس کے نماز نہ پڑھنے پر دل کے اندر جو ہے جذبہ ترحم ہو۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنا کہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر دل پر چوٹ لگے، دل پر چوٹ لگے، ایمان والا بھائی ہے، نماز کے لیے نہیں آ پا رہا ہے، دل کے اندر جو اس کا غم ہو، ہمیں تکلیف ہو اس سے، جی اور اس کو نماز کی دعوت دی جائے تو اس سے نماز ہماری اپنی بنے گی۔ نماز کے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے نماز کو بنانے کی محنت ہوتی ہے۔ صورتوں کو نماز میں پڑھی جانے والی جو صورتیں ہیں جی تجوید کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کو درست کیا جاتا ہے کہ بچپن میں ہم نے جو چیزیں یاد کی تھیں، سورہ فاتحہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، اتنی توجہ بھی نہیں دیتے تھے، جو ہم نے مدرسوں میں یا کسی بڑوں کے ذریعے سے یاد کر لیا، کچھ صحیح کچھ غلط، اب وہی چیز اب تک آ رہی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے۔ جی لوگوں نے 50 60 سال 70 سال کی عمر میں سورہ فاتحہ کو درست کیا، صورتیں کچھ یاد تھیں، کچھ صحیح یاد تھیں، کچھ غلط یاد تھیں، ان کو درست کیا۔ نماز کی شکل صحیح ہوتی ہے، جی التحیات یاد کی، دعائے قنوت نہیں تھا، یاد نہیں تھا، وہ نہیں آتا، تسبیحات نہیں آتی، دعائے معصورہ نہیں آتی، جی اب نماز کے ظاہر کو بنایا جاتا ہے، جی کھڑے رہیں گے تو کہاں نظر ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے تو فکر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ علماء کرام سے پوچھ کر کے جو ہے پھر اپنی نماز کو بنانے کی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کا ظاہر بھی بناتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہ بھی مذاکرہ رہتا ہے کہ بھئی نماز کے باطن کو بھی بنانا ہے، نماز کو جاندار کرنا ہے تو نماز کے اندرون کو بھی بنانا ہے، ہمیں نماز کے ظاہر کو بنانا ہے کہ اس کے سارے ارکان کو سیکھنا ہے، ساری دعاؤں کو سیکھنا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو صحیح سے سیکھنا ہے، جی اس کے موٹے موٹے مسائل کو سیکھنا ہے، اور جو ہے اس کا باطن بھی صحیح ہو کہ نماز میں کیا کیفیت ہو، جی اس طرح سے ہم نماز پڑھیں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو پائے تو کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جی کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کے ذات علی کا استرضا، کہ عبادت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کرنا، اور نماز بنتی چلی جائے گی، نماز کے اندر اللہ کا دھیان اسٹیبلش ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز کے باہر کی زندگی میں بھی یہ دھیان اسٹیبلش ہو جائے گا۔
بلکہ نماز کا جب مذاکرہ ہوتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مقصود اس صفت نماز کے ذریعے سے یہی ہے کہ جیسے نماز میں ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اسی طرح نماز کے باہر کی زندگی میں بھی ہم اپنے کاموں کو اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے ہم اپنی مرضی سے جو ہے کوئی چیز نہ کریں، یعنی نماز کی صفت جو ہے ہماری پوری زندگی میں آ جائے، صفت نماز سے ہماری پوری زندگی متصف ہو جائے، اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں سے لیں، اللہ کے خزانوں سے استفادہ کریں۔ اتنی اونچی چیز ہے نماز کہ نماز بنتی چلی جائے گی، زندگی بنتی چلی جائے گی۔ اب جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا رہتا ہے تو اس کے اندر یہ استحضار پیدا، مجھے اپنی نماز بنانی ہے، مجھے درست کرنی ہے، پہلے اس کے ظاہر کو درست کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر نفلوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، پہلے تو فرائض کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہیں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ سب احساس کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور سنتا ہے وہ کہ بھئی جو شخص 40 دن تک نماز اس طرح سے پڑھے کہ تکبیر اولیٰ کے اخلاص کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا اور نفاق سے بری ہونے کا۔ نفاق سے بری ہونے کا، منافق نہیں ہے، مطلب مومن ہے جی، اور جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم سے بچ گیا تو اب کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اتنا بڑا۔ تب وہ فکر کرتا ہے، 40 دن میں فکر کرتا رہتا ہے کہ نہیں میری کوئی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے جی، کہیں گشت میں گیا اسے فکر رہتی ہے وقت پر واپس آ جائے، کہیں ملاقاتوں میں گیا احساس پیدا ہو جاتا ہے، سفر کے دوران میں بھی اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ اب وہ 40 دن جو مشق ہوتی ہے، اب جب واپس مقام پر آتا ہے تو وہ چیز پھر باقی رہتی ہے، آگے چلتی ہے۔ وہ 4 مہینے کی جماعت میں گیا، اب اس چیز کی مشق کی جی، اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تاکہ جو ہے یہ چیزیں، یہ احساس پیدا ہو جائے، احساس کے پیدا کرنے کے لیے زندگی کیسے اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر علم کا شوق پیدا ہوتا ہے جی، کہ کسی بھی کام کے اندر جو ہے جی شریعت کو جاننا کہ شریعت کیا کہتی ہے، اپنے شعبے کی شریعت کو جاننا، جس شعبے میں اللہ نے مجھے رکھا ہے جی اس کے احکامات کیا ہیں۔ میں اگر مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، تو ایک مدرس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، اس کی کیا نیت ہونی چاہیے، اسے کن باتوں کی پابندی کرنی چاہیے، اس کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اب وہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ استاذ ہے تو اب وہ لیکچر سے پہلے تیاری کرتا ہے جی، کہ جس چیز کی مجھے تنخواہ ملتی ہے مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے جی۔ بعض اوقات 1 آور کے لیے 4 5 گھنٹے کی تیاری کرتا ہے، پورا دن لگ جاتا ہے جی، اس کے لیے رائٹ مٹیریل چوز کرنا، اس کو ٹھیک سے پریزنٹ کرنا، اس کے لیے سلائڈز تیار کرنا، پریزنٹیشن اس کے لیے تیار کرنا، لیکن نہیں اس سے میری روزی حلال ہوگی جی، مجھے وقت کی پابندی کرتا ہے، صحیح وقت پر داخل ہونا، صحیح وقت پر نکلنا، محنت سے پڑھانا جی، طلبہ اس بات کو لیں جی، ان کے ڈاؤٹس ہیں تو ان کو ٹھیک ڈھنگ سے رفع کرنا، ان کی ہیلپ کرنا جی، جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اس سے جو چیز مقصود ہے، جو تھیورٹیکل اور جو قابلیتیں ان کے اندر پیدا کرنی مقصود ہے، اس کے کرنے کا یعنی وہ بچوں کو مل رہی ہیں نہیں، اس کی فکر کرنا۔ اب یہ دین سکھاتا ہے جی، احساس ذمہ داری۔ دین ہے کیا جی؟ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہی دین ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کا مجموعہ دین ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے مجھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے اللہ کے، مجھے جا کر مجھے علم حاصل کرنا ہے، کون سا کام کس طریقے سے ہونا ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل کرنے کے لیے اللہ کا ڈر و خوف دل کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات علی کا استحضار ہونا چاہیے، اس لیے مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، میں اللہ کا پاک نام لوں گا،
تو اس سے میرا دل روشن ہوگا، اللہ کے معرفت نصیب ہوگی، اللہ کی محبت دل کے اندر سرایت کرے گی، اللہ کا خیال ہوگا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قرآن پاک کی میں تلاوت کروں گا تاکہ اللہ کا تعلق بڑھے، موقع محل کی مسنون دعاؤں کو میں پڑھتا رہوں گا جی، تاکہ جو ہے اس سے میرا اللہ کا تعلق ڈیولپ ہو۔ اب یہ ساری مشق اللہ کے راستے میں نکل نکل کر کے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب آدمی جاتا ہے، اس دین کی محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ احساس پیدا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، نہ لوگوں کے حقوق کا خیال تھا نہ کچھ، بس مجھے جس میں آسانی ہو، مجھے جس میں نفع ہو، اس کے مطابق زندگی گزر رہی تھی۔ اب اللہ کے راستے میں جا کر کے سنا کہ اگر لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو وہاں پر حساب دینا ہوگا جی، اس چیز کو سنا کہ روز محشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو حق دبایا ہوگا، تو حق والے آئیں گے اور بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ پھر بھی حقوق باقی ہوں گے تو ان کے گناہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کہا کہ یہ شخص جو ہے اصل مفلس ہے۔ اب اللہ کے راستے میں جا کر کے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ نہیں بھی مجھے تو حق ادا کرنا ہے۔ اب یہ اپنے امی اور ابو کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح کرے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، بھائیوں کے ساتھ معاملہ صحیح کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ، جہاں جاب کرتا ہے وہاں ہر جگہ پر اپنے معاملات کو، حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا۔ اس راستے میں اللہ کے راستے میں گیا، تب جا کر احساس ہوا کہ نہیں، اصل اللہ کے یہاں وہ جو عمل قابل قبول ہے وہ تو وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ پہلے اس پر سوچتا بھی نہیں تھا، بلکہ پہلے تو طبیعت چاہتی تھی کہ بھئی میرا بھی نام ہو، میری بھی شہرت ہو۔ اب یہاں کے شہرت کے لیے جو عمل کیا جائے گا تو مردود ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ قبول ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اب اپنی نیکی کو چھپاتا ہے یہ جی، جیسے پہلے گناہوں کو تو ہر شخص چھپاتا ہی ہے، اپنے جو چیز جو اللہ نے چھپائی ہے چھپانا بھی چاہیے، گناہ سے بچنا بھی چاہیے، جو ہو گیا اس کو چھپانا بھی چاہیے جی، لیکن یہ اب اپنی نیکی کو چھپائے گا۔ جیسے صحابہ اپنی نیکی کو چھپاتے تھے، رات میں جا کر اندھی بڑھیا کی خدمت کر دی، کسی کو پتہ نہیں چلے، رات میں چوکیدارہ ہو رہا ہے، رات میں لوگوں کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، رات میں نگرانی کی جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا یہ سارے کام امیر المومنین کر رہے ہیں جی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس بات کے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں جی، جس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ساری زندگی اسی فکر میں تھی کہ کیسے 100% انسانیت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر احساس ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ بتائیں اس زمانے میں چین تک کیسے گئے ہوں گے، اس زمانے میں ہندوستان کیسے آئے ہوں گے، اس زمانے میں افریقہ کیسے گئے ہوں گے، جب نہ پلین تھا، نہ ٹرین تھی، نہ کارز تھی، نہ بسز تھی۔ اس بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جو ہے کس طریقے سے صحرا کو عبور کیا ہوگا، کوہساروں کو پار کیا ہوگا جی، اور سمندروں کو کس طریقے سے پار کیا ہوگا، اور جا کر کس طرح سے دین کی محنت کی کہ سارے عالم کے اندر دین پھیل گیا جی۔ اور ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس اللہ کے راستے میں نکل کے ہوتا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے سوال ہوگا اپنے دست نگروں کے بارے میں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں جی۔ افریقہ سے جماعتیں امریکہ میں آتی ہیں، صومالیہ کی جماعت آئی لاس اینجلس کے اندر جی جی، وہاں انگلینڈ کے ذمہ دار جو تھے جی وہ موجود تھے، انہوں نے مجمع سے پوچھا بتاؤ دنیا کا سب سے غریب ملک کون سا ہے؟ تو لوگوں نے 2-4 نام لیے، صومالیہ، اس طرح کے 2-4 نام لیے، اس میں صومالیہ بھی ایک آیا۔ کہا دنیا کا سب سے امیر اور پاورفل ملک کون سا ہے؟ لوگوں کا امریکہ نہیں تھے وہ، امریکہ۔
تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جماعت جو ہے دنیا کے سب سے غریب معاشی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے پسماندہ ملک سے یہ جماعت آئی ہے کہاں؟ امریکہ، جو دنیا کا سب سے جو ہے پروسپیرس اور جو امیر ترین اور طاقتور ملک ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا جی؟ یہاں کی جماعت وہاں جاتی یا آپ کی جماعت وہاں جاتی؟ بتائیے اگر ان کو کھڑا کر دیا گیا روز محشر میں مثال کے طور پر کہ یہ اپنے ساری بے سر و سامانی کے باوجود دین کی محنت کے لیے یہاں تک آئے اتنی جان مال کے قربانی دے کر کے، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو اس پر پورا مجمع جو ہے کھڑا ہو گیا، سب نے نام دکھا دیا۔ تو لوگ کیسی کیسی قربانی دیتے ہیں، صحراؤں کے اندر جماعت جاتی ہیں جی، بالکل یعنی نارتھ یورپ تک جی، سائبیریا کے علاقے تک، الاسکا تک، برف کے علاقوں تک، صحراؤں کے اندر لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں۔ جو ذمہ داری ہے جی، کیسے 100% دین 100% انسانیت میں قیامت کے لیے زندہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمیں نہ جانے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دیں، اپنے وقت کو لگائیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں جاتے رہیں گے تو یہ صفات ہماری زندگی میں آتی چلی جائیں گے، ایمان بنے گا، اعمال زندگی کے اندر آئیں گے، آخرت کی تیاری ہوگی، اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، اس سے ہماری آخرت بھی بنے گی، اور وہ ذمہ داری بھی پوری ہوگی جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا گیا۔ یہ سارے کام اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ارادہ کریں اور بتائیں کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے اور 40 دن جانے کے لیے کون تیار ہے؟ اپنے ناموں کا اظہار فرما دیں۔ جی اور بتائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کام جو ہے صرف کچھ وقت کا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں چلے گئے اور آ گئے، بلکہ یہ کہ ہم سب یہ نیت کریں کہ اس کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، حضور کی فکر ہماری فکر، حضور کا کام ہمارا کام جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جی، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر ملے، تو ہمیں حضور کے کام کو کام بنانا ہے۔ اس لیے مقام پر رہ کر کے بھی جو مسجد وار جماعت کے اعمال ہیں، اس اعمال میں ہمیں فکر سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں دعا بھی ہمیں مانگنی ہے، جہاں اپنے لیے اسی طرح پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور اس ہدایت کی محنت میں رمضان المبارک میں بھی خوب لگنا ہے اعمال کے اندر۔ جہاں عبادات میں اضافہ ہے تو اعمال دعوت کے اندر بھی ہمارے اضافہ ہو۔ شب گزاری جو ہماری ہوتی ہے سنیچر کو، وہاں سے ہمیں قوت ملتی ہے بڑوں کی صحبت میں، اور اسی طرح سے آئی ہوئی جماعتوں، فکر مندوں کی صحبت سے ہمیں فکریں منتقل ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو اس رمضان میں ہم اپنی اس فکر کو بڑھائیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بھلا بندہ بنا لے۔ اے اللہ ان صفات کو پیدا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، ہماری زندگی کو صحیح کر دے۔ اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دے، 100% دین 100% انسانیت میں قیامت تک کے لیے زندہ فرما۔ اس محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ان تمام خیروں کا جن کو مانگا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پناہ چاہتے ہیں ان تمام شرور سے، ان سے پناہ چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے اللہ ہماری ان ساری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔